اسٹوڈینٹس، آج جو ہم نے لیسن پڑھنا ہے وہ ہے لہو اور قالین۔ لہو اور قالین کا پہلے ہم جو ہے وہ اس کے رائٹر کا نام، اس کا پتہ، اس کا تعارف وغیرہ جو ہے وہ پڑھیں گے۔ امپورٹنٹ لیسن ہے یہ، خلاصہ اس کا بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اور کویشچن آنسر تشریح وغیرہ ہر حوالے سے جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کا تعارف پڑھیں گے۔ مرزا ادیب جو ہیں وہ 1914 میں پیدا ہوئے اور 1919 میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ تو مرزا ادیب کا اصلی نام دلاور علی اور قلمی نام مرزا ادیب ہے۔ 1931 میں اسلامیہ ہائی اسکول بھاٹی گیٹ میں سے میٹرک کرنے کے بعد انہوں نے 1935 میں اسلامیہ کالج لاہور سے BA آنرز کیا۔ مرزا ادیب کی ادبی زندگی کا آغاز یعنی جب انہوں نے لکھنا شروع کیا، ادب میں اپنا پاؤں رکھا، 1936 سے ہوا۔ اس زمانے میں اسلامیہ کالج لاہور میں بہت سی علمی و ادبی شخصیتیں موجود تھیں جنہوں نے مرزا کے ادبی ذوق کو پروان چڑھانے میں معاونت کی۔ مرزا کے ادبی ذوق کو یعنی مرزا کے ادبی شوق کو، ادب سے شوق رکھنے کے لیے پروان چڑھانا، کمال کو پہنچانا، ٹھیک ہے، پروان کو چڑھانا اور معاونت، حمایت کرنا، مدد کرنا، کہ بہت سارے جو علمی اور ادبی شخصیتیں تھیں انہوں نے ان کے پروان کو، ان کے ذوق کو جو ہے، ان کے شوق کو جو ہے وہ پروان چڑھانے میں ان کی مدد کی۔ مرزا نے ابتدا میں شعر و شاعری کی طرف توجہ دی، مگر جلد ہی سے ترک کر کے شعر و شاعری کو چھوڑ کر افسانہ اور ڈرامہ نگاری کی طرف آ گئے، یعنی ڈراموں کی طرف آ گئے۔ انہوں نے 1935 میں رسالہ ادب لطیف کی ادارت سنبھالی اور طویل عرصے تک اس سے وابستہ رہے، پھر ریڈیو پاکستان میں ملازم ہو گئے۔ مرزا ادیب یک بابی اور ریڈیائی ڈرامہ نگاری میں اہم مقام رکھتے تھے۔ تقسیم ہند کے بعد اردو ادب میں یک بابی ڈرامے کو جو فروغ ملا، یعنی جو رونق ملی، جو کامیابی ملی، اس میں مرزا ادیب نے اہم کردار ادا کیا۔ وہ معاشرے کے نبض شناس تھے مطلب پہچاننے والے تھے، تجربہ کار تھے، ماہر تھے، اس لیے ان کے ڈراموں کے موضوعات عام اور روزمرہ زندگی سے متعلق ہیں۔ اپنے معاشرے کی انسانی خواہشات اور توقعات کو مرزا ادیب نے خاص اہمیت دی ہے۔ مرزا ادیب نے کردار نگاری کے سلسلے میں بھی گہرے مشاہدے، انمول بصیرت، انمول کسے کہتے ہیں؟ انمول کہتے ہیں مہنگا، ٹھیک ہے، اور بصیرت کا لفظی مطلب جو ہوتا ہے وہ ہے بینائی، دیکھنے کے لیے، عقل، سمجھ، ٹھیک ہے، بہت ہی مہنگی جو ہے وہ، بہت ہی اچھی جو ہے وہ عقل اور سمجھ کے مالک تھے، اور فنکارانہ گرفت سے کام کرتے رہے، یعنی اپنے پیشے کے اوپر ان کو جو ہے وہ بہت ہی زیادہ گہری مضبوطی تھی۔ انہوں نے عام زندگی کے عام کرداروں کو ڈرامائی کرداروں کا درجہ دیا ہے۔ ان کے ایک مکالمے نہایت برجستہ، مختصر اور برمحل ہوتے ہیں۔ برجستہ یعنی بے ساختہ، بے فکر، بے تکلف، مختصر اور برمحل ہوتے ہیں یعنی اچھے وقت کے اوپر، اچھے وقت پر، عین وقت پر، فوراً۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ڈراموں میں قاری یا ناظر کی دلچسپی شروع سے آخر تک نظر آتی ہے۔ قاری دیکھنے والا، پڑھنے والا، ٹھیک ہے، پڑھنے والے کو کہا جاتا ہے، جو کسی کامیاب ڈرامہ نگار کی سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ ان کے ڈراموں کے اہم مجموعوں کے نام یہ ہیں: آنسو اور ستارے، لہو اور قالین، ستون، فصیل شب، خاک نشین، پس پردہ اور شیشے کی دیوار۔ ان کے علاوہ سہران ورد کے خطوط، سہران ورد کے رومان اور مٹی کا دیا، آپ بیتی ان کی زندہ رہنے والی کتابیں ہیں۔ تو یہ اس کا تعارف ہے، یہ آپ نے اچھے طریقے سے اس کو لرن کرنا ہے۔ اس کی کتابوں کے نام ڈراموں کے نام جو ہیں وہ یاد کرنے ہیں، ان کی خصوصیات کیا تھیں، ان کی اپنی جو زندگی ہے اس کے بارے میں، یہ سارا آپ نے کرنا ہے۔ اور ساتھ ہی ہم جو ہے وہ اگلا کریں گے خط، تو خط نمبر 12، تاجر کتب کے نام خط، یعنی کتابوں کے تاجر کے نام آپ نے خط لکھنا ہے، یعنی جو کتابیں بیچتا ہے، لا کے دیتا ہے، اس کو خط لکھنا ہے کہ ہمیں اتنی کتابیں چاہیے اور یہ والی کتابیں چاہیے، ان کے نام لکھنے ہیں تاکہ آپ کو وقت پر مل سکیں۔ اوپر آپ نے کمرہ امتحان، ڈیٹ وغیرہ، مکرمی جناب مینیجر صاحب، سرتاج بک ڈپو، الف ب ج۔ السلام علیکم، براہ کرم مندرجہ ذیل کتب پر جلد بذریعہ VPP ارسال فرما کر نوازیں۔ یہ بذریعہ ڈاک ہے، ٹھیک ہے، ڈاک کرنے کا یعنی منگوانے اور بیچنے کا ایک ذریعہ ہے، کرم ہوگا۔
آگے کتابوں کے نام لکھے ہوئے ہیں: اسلامی جنگیں جلد اول دوم سوم، اردو قواعد النشاء برائے نحو دہم، فارسی گرامر برائے جماعت نحو دہم، سرتاج اللغات اردو، مخلص۔ آگے نیچے آپ نے جو ہے وہ لکھنا ہے آپ کا مخلص، دال ڈال زال لکھ لیں، ٹھیک ہے، سین شین سل لکھ لیں، حمزہ چھوٹی ہے بڑی ہے لکھ لیں۔ کتابوں کے نام آپ ادھر چینج بھی کر سکتے ہیں کہ اپنی مرضی سے آپ جو ان سے مرضی کتابیں جو ہیں وہ لکھ لیں۔ تو آپ نے انٹرو کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے لرن کر کے اور اس کو آپ نے کرنا ہے ہوم ورک بھی، اور وہ مجھے سینڈ کرنا ہے، لیٹر کا ہوم ورک نہیں کرنا۔ اوکے، اللہ حافظ۔